السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز قسط نمبر 63۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ میں نے آنکھیں دوبارہ بند کر لی، وہی انوکھی مترنم سی آواز پھر سنائی دی۔ میں آنکھیں کھول کر ہمتن گوش ہو گیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کسی زمین دوست خانے میں بیٹھا کوئی ساز بجا رہا ہو۔ میرے آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، ساز کی مترنم آواز برابر آ رہی تھی۔ میں نے مندر کی کوٹری میں دیکھا، کوٹری اندھیرے میں خالی پڑی تھی، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں اٹھ کر مندر کے پیچھے آ گیا، دیواروں سے کان لگا کر سنا۔ آواز یہاں سے نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ زمین کے اندر یا آسمان پر چھائے بادلوں میں سے آ رہی ہے۔ یہ مترنم آواز میرے علم کے مطابق کسی ستار یا وچتر وینا کی تھی۔ کوئی اس ساز کے تاروں کو آہستہ آہستہ چھیڑ کر سروں کو جھولا سا جھلا رہا تھا۔ پھر ساز ایک دم رک گیا، پھر وہی سناٹا چھا گیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی آسیب ہو۔ اس قسم کے بھوت پریتوں کا پہلے بھی مجھے کئی بار تجربہ ہو چکا تھا اور میں نے انہیں کبھی بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ بارش تقریباً رک گئی تھی، سوچا دریا کے پل پر چل کر اندھیری رات میں دریا میں روشنیوں کے عکس کا نظارہ کیا جائے۔ میں اٹھائی کہ وچتر وینا ساز کی آواز ایک جھنکار کی طرح آئی اور اس بار آواز بڑے قریب سے آئی تھی۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے کوٹری میں دیکھا، مندر کی دیوار میں جہاں دیوی کی ٹوٹی پھوٹی مورتی لگی تھی، اس جگہ ہلکی نیلی روشنی کا غبار سا گردش کر رہا تھا۔ میں ٹکٹکی باندھے اس روشن غبار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس روشنی میں سے ایک نہایت حسین چمکیلے چہرے اور بڑی بڑی کنول ایسی آنکھوں والا بھرپور جوان عورت کا حوالہ نمودار ہوا۔ اس عورت کے سیاہ بالوں کا سر کے اوپر جوڑا بنا ہوا تھا، جس میں کمل کے سفید پھولوں کا گجرا سج رہا تھا۔ وہ کسی تخت پر بیٹھی تھی، ایک وچتر وینا اس کے زانوں پر تھی، جس کے تاروں کو وہ آہستہ آہستہ چھیڑ رہی تھی۔ فضا مدھر سنگیت کی آواز سے معمور ہو رہی تھی۔ یہ کوئی ملکوتی سنگیت تھا جس کے سروں کی مٹھاس سے میری روح ابھی تک ناآشنا تھی۔ میں بت بنا اس ملکوتی حسن کی دیوی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دیوی نے وچتر وینا پر چلتا ہاتھ روک دیا، پھر اپنی کنول ایسی پاکیزہ بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے حسین چہرے پر سحر انگیز آسمانی مسکراہٹ تھی۔ یہ مسکراہٹ طلوع ہوتے سورج کے سبز حاشیے ایسی تھی۔ پھر سنگیت سے بھی میٹھی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آتون، میں سرسوتی دیوی ہوں، سنگیت اور ادب کی دیوی۔ تو نے ایک کنواری ہندو کنیا کی عزت بچا کر میری جیو آتما کو پرسن کیا۔ میں سرگ سے تجھے آشیرواد دینے آئی ہوں۔ میں نے کہا، سرسوتی دیوی، تیرے درشن پا کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ آشیرواد کی کیا ضرورت ہے، یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ سرسوتی دیوی کی آواز آئی، ہاں میں جانتی ہوں تو نے اپنے کرتوے کا پالن کیا ہے، پرنتو میں پرسن ہوئی ہوں، خوش ہوئی ہوں۔ سن، میں تجھے خاص شکتی ارپن کرتی ہوں۔ میں خاموش کر سرسوتی کو دیکھتا رہا۔ اس نے بڑی دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تیرا اتہاس بڑا پراچین ہے۔ آج تک تیرا سنکلپ تیرے بس میں نہیں تھا، آج میں یہ شکتی تیرے بس میں کرتی ہوں۔ سن، میں تجھے ایک گندھر اور شلوک بتاتی ہوں، اسے یاد رکھ۔ جب کبھی تجھے کسی منش کی بھلائی کے لیے کسی برائی سے سنگرش کرنے، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی شکل بدلنے کی ضرورت پڑے تو میرے بتائے ہوئے شلوک کا چاپ کرنا۔ تو جس روپ میں چاہے گا اسی روپ میں آ جائے گا، پرنتو انسان کے سوا تو کوئی دوسرا روپ اختیار نہیں کر سکے گا۔ اب دھیان لگا کر گندھر اور شلوک سن لے۔ اس کے بعد سرسوتی دیوی نے سنسکرت کا ایک شلوک پڑھا۔ یہ شلوک ایک بار سنتے ہی مجھے یاد ہو گیا۔ سرسوتی بولی، کبھی تو نے ناپاک حالت میں شلوک کا چاپ کیا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھنا۔ اندروں کے لوب لالچ کے لیے بھی یہ شلوک مت پڑھنا۔ ہری اوم ہری اوم۔ فضا وچتر وینا کی مدر سنگیت سے گونج اٹھی۔ سرسوتی دیوی کا حوالہ ستار کے تاروں پر اپنی کمل کی پنکھڑی میں ایسی انگلیاں چلاتا آہستہ آہستہ دیوار میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی روشنی بھی بجھ گئی اور پھر وہی اندھیرا چھا گیا۔ سرسوتی دیوی کی جاتی میں نے گندروا اور شلوک کو دل میں دہرایا۔ مجھے وہ سارے کا سارا یاد ہو چکا تھا، اگرچہ اس سے پہلے بھی میں اس تجربے سے گزر چکا تھا، لیکن میری شکل کبھی تبدیل نہیں ہوئی تھی، بلکہ میری شکل ہی کو کسی دوسرے انسان کی شکل پر محلول کر کے مجھے کبھی کاہن اعظم اور کبھی جرائم پیشہ گردانا گیا تھا، اور ایک عرصے سے اب یہ سلسلہ بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ اس مقدس گندروا شلوک کو کبھی ذاتی غرض یا لوب لالچ کے استعمال نہیں کروں گا۔ وہ رات میں نے اسی مندر میں گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں دریا کے پل کی جانب چل پڑا۔ چونکہ یہ سارے واقعات جن کا میں آگے چل کر ذکر کروں گا اسی صدی کے وسط میں گزرتے ہیں، اور ان واقعات کا شاہد اور کردار اس ملک میں بقید حیات ہے، اس لیے اب میں ان کرداروں شہروں کے اصل نام نہیں لکھوں گا۔ سرسوتی دیوی کی جانب سے ایک ولولہ انگیز اور سنسنی خیز شکتی مل جانے کے بعد میرے دل میں بئی نوع انسان کی خدمت کا ایک نیا جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بجھا بجھا نہیں تھا،
सरस्वती देवी ने मेरे दिल में उम्मीद और जज्बे नो की एक नई शम्मा रोशन कर दी थी। इस वक्त के लाहौर शहर में एक इंतशार फैला हुआ था जिससे मेरा जी घबराने लगा। अब मैं किसी जगह कुछ देर जमकर जिंदगी बसर करना चाहता था। चुनाचे मैं रेलगाड़ी में बैठकर लाहौर से दूर एक दूसरे शहर में आ गया, जो लाहौर जितना बड़ा शहर नहीं था लेकिन इससे कम भी नहीं था। मैं इस शहर का नाम नहीं लिखूंगा। यहाँ भी मुहाजिरीन आकर आबाद हो रहे थे, लेकिन लाहौर वाली अफरा तफरी शोरगुल नहीं था। मेरे पास सिर्फ 6-7 रुपए ही बाकी बचे थे। मैंने इस शहर में नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। चुनाचे मैंने अपने तारीखी और रबाई पेशे पर इक्तफा करना ज्यादा पसंद किया। ये पेशा जड़ी बूटियों की फरोख्त का था। मुझे जड़ी बूटियों का 5000 साल पुराना तजर्बा था। इस मैदान में मेरा कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। मैंने ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां लाकर दुकानदारों को दी के जो तीर बहदफ थी और जिनके बारे में इनकी मालूमात सिफर के बराबर थी। इसका नतीजा ये निकला कि चंद महीनों के अंदर अंदर मैं खुशहाल हो गया। मैं शहर के एक मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान किराए पर लेकर रहने लगा। निचले मंजिल को मैंने जड़ी बूटियों को गोदाम बना लिया था। दूसरी मंजिल को मैंने इस जमाने के मुताबिक खुशनुमा फर्नीचर, कालीन और सामान आराइश से खूब सजा लिया। एक नौकर रख लिया जो घर का सारा काम भी करता था और खाना वगैरह भी पकाता था। मुझे खाने पीने की हाजत तो नहीं थी, लेकिन पर्दा रखना बहुत जरूरी था। मैं नहीं चाहता था कि मुझ पर किसी को शक हो और मेरा राज खुल जाए। 1 साल गुजर गया। मोहल्ले के लोग मेरी शराफत और खुश अखलाकी का दम भरने लगे। मैं नौजवान था। 5000 साल से 20-22 साल का नौजवान चला रहा था। कुछ करीबी दोस्तों ने शादी की इसरार किया तो मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं शादी 5 वर्ष से पहले नहीं करूंगा। 5 वर्ष के बाद कुदरती तौर पर मुझे इस शहर को छोड़ देना था, क्योंकि 5 वर्ष में मेरे दोस्तों पर उम्र के असरार जाहिर हो जाते, जबकि मैं वैसे का वैसा जवान ही रहता। लिहाजा हर 5 या ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष के बाद मुझे नकले वतन या नकले मकानी करनी पड़ती थी। जिस गली में मेरा मकान था वह गरीब मेहनत कश लोग भी रहते थे और सरमायादारों के 4 मंजिला पक्के मकान भी थे, जिन्होंने हिंदू सिखों के चले जाने के बाद इनके आलीशान मकानों और सामान पर कब्जा कर लिया था और खूब दौलत लूटी थी। जो शुरफा और पुरानी वजह के सरमायादार थे वो पुरानी हवेलियों में खामोश जिंदगी बस कर रहे थे। हमारी गली के 9 दौलती सरमायादारों में नादिर नाम के एक गुंडा टाइप आदमी भी था, जिसने हिंदू सिखों की दौलत को खूब लूटा था और एक बड़े मकान पर कब्जा कर रखा था। यहाँ छुपकर वो शराब और चर्च वगैरह का नाजायज कारोबार भी करता था। मैंने और मोहल्ले के दूसरे बुजुर्गों ने इसे कई बार इस नाजायज और समाज दुश्मन मजमूम कारोबार से ताइब होने के लिए कहा, मगर वो टस से मस न हुआ। इसके आदमी मोहल्ले के शरीफ लोगों को भी परेशान करते थे। मैं इस समाज दुश्मन गुंडे नादिर के कला कमा के लिए भी मंसूबा बना रहा था कि एक रोज गली में शोर उठा। मैं अपने मकान में बैठा अखबार पढ़ रहा था। शोर सुनकर खिड़की में से नीचे झांका, देखा कि गली में नादिर उसके 2 साथियों की लाशें खून में लथपथ पड़ी है। दुकानदार दुकानें बंद करके भाग रहे हैं और अकबर खान पठान का इकलौता बड़ा लड़का अमजद खान नलके पर झुका खूनालूद खंजर धो रहा है। अकबर खान के मोहल्ले में लकड़ियों का टाल था और इसका इकलौता नौजवान बेटा अमजद खान इस टाल पर इसका हाथ पटाता था। मेरे गली में पहुंचते वहां तक पुलिस के 2 सिपाही आ गए, जिन्होंने अमजद खान को पकड़ लिया और थाने ले गए। सारे मोहल्ले में शोर मच गया कि अमजद खान ने गुंडा नादिर के 2 साथी को कत्ल कर दिया है। मालूम हुआ कि नादिर खान ने अमजद की बड़ी बहन को गली में से गुजरते हुए छेड़ा था। बहन ने अमजद से शिकायत की। इसकी गैरत जोश में आ गई। वो खंजर लेकर गली में आ गया। नादिर गुंडे के मकान के सामने मोची की दुकान पर बैठा रहा। जब नादिर अपने 2 जवारी गुंडों के साथ मकान से उतरकर गली में आया तो नौजवान गैरतमंद पठान ने इस बेजिगरी से तूफानी हमला किया कि नादिर और इसके एक साथी को वही मारकर 2 वार करके ढेर कर दिया। तीसरा गुंडा भी चाकू निकाल ही रहा था कि अमजद खान ने इसे भी ढेर कर दिया। अमजद खान अपने उधेनुमर अकबर खान का इकलौता बेटा था। अकबर खान को इस बात पर फख्र था कि इसके बेटे ने अपनी बहन की लाज रख ली थी, मगर वो गरीब था। इसके पास दौलत भी नहीं थी कि अपने गैरतमंद बहादुर बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई आला वकील कर सके। इसे अपने बेटे की जिंदगी मौत के अंधेरों की तरफ जाती दिखाई दे रही थी। इस एतबार से वो परेशान और फिक्रमंद था। पीछे कबायली इलाके में इसकी 1 एकड़ जमीन भी नहीं थी। टाल पर लकड़ियां फरोख्त करके अपनी बीवी और 2 बच्चों का पेट पाल रहा था। नादिर गुंडे के कलाकमा से मोहल्ले का गंद धुल गया था। मोहल्ले वाले बड़े खुश थे। शुरू में तो जोश ताजा था। मोहल्ले के चौधरी ने अकबर खान को यकीन दिलाया कि वो इसके बेटे की जान बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे, बड़ी से बड़ी रकम खर्च करके आला तरीन वकील करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सबका जोश झाग की तरह बैठ गया और अब वो अकबर खान के टाल के सामने से गुजरते हुए कतराने लगे। अकबर खान भी गैरतमंद था। इसने अपने बच्चों को हमेशा रिज़्क़ का हिलाल खिलाया था। इसने भी किसी चौधरी के आगे हाथ न फैलाया, कोई हरफे शिकायत लब पर न लाया। अल्लाह पर भरोसा रखा और गरीबी दावे का एक वकील कर लिया। मैंने दबी जुबान में अकबर खान की मदद की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अकबर खान ने किसी किस्म की मदद लेने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नादिर गुंडे के भाइयों ने शहर का सबसे बड़ा वकील कर लिया। नाजायज कमाई पानी की तरह बहानी शुरू कर दी। इन्हें वारदात के ऐनी गवाह भी मिल गए, जिन्होंने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने अमजद खान को अपनी आंखों से नादिर उसके 2 साथियों पर खंजरों से वार करते देखा है।
मुकदमा शुरू हो गया। अकबर खान का टाल बिक गया। वो सुबह सरहद में अपने आबाई गांव चला जाता, वहां से थोड़ी बहुत रकम लाता और मुकदमे की नजर कर देता। पुलिस ने अकबर खान के बेटे नादिर खान के खिलाफ बड़ा जोरदार केस तैयार किया था। अगरचे केस इश्तियाल का था, मगर अमजद खान सोच समझकर नादिर को कत्ल करने आया था और कुछ देर बड़े सुकून के साथ मकतूल के इंतजार में मोची गुलाम रसूल की दुकान पर बैठा रहा था। 1.5 बरस तक मुकदमा चलता रहा और फिर इसका फैसला सुना दिया गया। फैसला सुनते ही अकबर खान के साथ मैं भी अदालत में मौजूद था। अकबर खान के नौजवान बेटे अमजद खान को फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया गया। अकबर खान का रंग जर्द हो गया। मैंने इसे संभाला और अपने साथ लगा लिया। आखिर अकबर खान भी बाप था, जवान बेटे की फांसी का फैसला सुनकर कैसे नालमर रह सकता था। दूसरी तरफ अमजद खान ने बड़े हौसले का सबूत दिया। अपने बाप की तरफ देखकर कटहरे से बोला, बाबा जान, मैं बहन की इज्जत की खातिर फांसी लग रहा हूँ, आंसू न बहाएं। मोहल्ले के कुछ गरीब लोग भी फैसला सुनने आए थे, वो सब आबदीदा हो गए। मैंने अकबर खान से कहा कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अकबर खान ने पहले ही हाई कोर्ट में अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन पुलिस ने केस कुछ ऐसी होशियारी से तैयार किया था कि अमजद खान की फांसी की सजा बहाल रही। अमजद खान की वालिदा ने रहम की अपील कर दी और 1-2 रोज इसकी रहम की अपील भी मुस्तरद हो गई। लकड़ों के टाल के मालिक अकबर खान के मकान पर गिमो अंदो के बादल छा गए। मैं इससे मिलने गया तो मकान की बैठक में दरी पर सर झुका रंजो अलम की तस्वीर बना बैठा था। इकलौते जवान बेटे की फांसी के तसव्वुर ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। मोहल्ले के दूसरे लोग भी मौजूद थे। अकबर खान ने आह भरकर कहा, मेरे मौला को यही मंजूर था। ऊपर वाले चुबारे से जवान अमजद खान की गम नसीब माँ और बहन के रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे दिल पर इस गैरतमंद बेकसूर कुंबे के गम का शदीद असर हुआ। अमजद खान ने अपने हमशीरा के नामूस की तुकद्दस की हिफाजत करते हुए जराइम पेशा गुंडों से मोहल्ले को निजात दिलाई थी और अब फांसी का फंदा इसका मुकद्दर बन चुका था। अचानक मेरे जहन में एक अजीबोगरीब मंसूबे का कौंता सा लपका। यह मंसूबा इतना सनसनीखेज था कि मैं खामोशी से उठकर अपने मकान पर आ गया। यह मंसूबा गमजदा बहन को इसका भाई, बदनसीब माँ को इसका लख्ते जिगर और सोगवार बाप को इसका नूरुल ऐन वापस करने का था। मैं अपने मकान के कमरे में टहलते इस मंसूबे के तमाम पहलुओं पर गौर करने लगा। वक्त कम था, मंसूबा काफी दिक्कत तलब और उलझा हुआ था। इस पर अमल करने के लिए बड़ी सोच विचार की जरूरत थी। मुझे बाकायदा एक स्कीम तैयार करनी थी। फांसी की कोठरी में बंद अमजद खान के बाप को एतमाद में लेना था। सबसे नाजुक और मुश्किल मरहला अमजद खान को फांसी की कोठरी से निकालने का था। ये कोई आसान काम नहीं था। रहम के बिल मुस्तरद हो जाने के बाद फांसी पाने वाले के हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए जाते हैं। इसे जेल के अंदर जेल में बनी हुई फांसी की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि गैरतमंद अमजद खान को फांसी नहीं चढ़ने दूंगा और कानून के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे और अमजद खान भी फांसी के फंदे से बचकर अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएगा। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे जहन में मंसूबे की तमाम तफसीलात तैयार हो गई। इस सिलसिले में सरस्वती देवी के गंधर्वा अशलूक ने सबसे अहम किरदार अदा करना था। चुनांचे मैंने सबसे पहले इस अशलूक की सच्चाई को आजमाने का फैसला किया। मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके चटखनी लगाई, गुस्लखाने में जाकर गुस्ल किया, पाक साफ कपड़े पहने और फिर तख्त पर आईना सामने रखकर बैठ गया। मेरे ज़हन में मोहल्ले के जिस आदमी की शक्ल पूरी तरह साफ और वाज़ेह थी वो हकीम शरीफ था। 60 बरस के हकीम शरीफ की सफेद दाढ़ी थी और नाक के ऊपर आंख के करीब एक काला मसा था। हकीकत यह है कि मैं ये अजीबोगरीब तजर्बा और सनसनीखेज तजर्बा करते हुए घबरा रहा था। इसका नतीजा उलट भी सही निकल सकता था। सबसे कमजोर पहलू इस मंसूबे का यह था कि एक गैबी हिंदू देवी के बताए हुए शलूक पर एतबार करते हुए तजर्बा करने वाला था। लेकिन अगर यह तजर्बा कामयाब हो जाता तो इसका सबसे ताकतवर पहलू यह था कि इससे कानून की खिलाफ वर्जी या कानून शिक नहीं होती, बल्कि कानून के तकाजे कानून के मुताबिक पूरे हो जाते। खतरा सिर्फ इस बात का था कि कहीं मैं किसी ऐसी मुसीबत में न फंस जाऊं जिससे रिहाई बाद में मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। लेकिन जब अमजद खान की जवानी इसके माँ बाप और बहन के गम और अलम का ख्याल करता तो दिल कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तजर्बा कर गुजरना चाहिए। चुनांचे मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। ये मेरी अपनी शक्ल थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अब मेरे दिल ने कदरे बेचैनी से धड़कना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने अल्लाह मियां के हुजूर दुआ मांगी, 7 बार इस्तग़फ़ार पढ़ी, अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की, फिर अपने मोहल्ले के हकीम शरीफ का तसव्वुर बंद आंखों में जमाया और सरस्वती देवी को याद करते हुए इसका बताया हुआ गुंदरवा अशलूक का जाप शुरू कर दिया। इसने 7 बार ये शलूक पढ़ा। इसके बाद खामोश हो गया। मेरी आंखें बंद थी। मैं डर के मारे आंखें नहीं खोल रहा था। मुझे अपने चेहरे पर कुछ बोझ सा महसूस हुआ, जिससे मैं कमजोरी का एहसास हुआ। मैंने अपना कपकपाता हुआ हाथ ऊपर को उठाकर अपने मुंह पर फेरा। मेरे बदन में एक सनसनी दौड़ गई। मेरे हाथ मेरे चेहरे पर उगे हुए बालों से टकराए थे। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरी आंखें आईने पर लगी थी और मैं सख्ती के आलम में अपना चेहरा देख रहा था, जब मेरा नहीं बल्कि मोहल्ले के बूढ़े हकीम शरीफ का चेहरा था। सफेद तरशी हुई दाढ़ी, नाक और आंख के दरमियान काला मस्सा, रुखसार की हड्डियों पर झुर्रियों के खशखशी सफेद बाल हो रहे थे। मेरा दिल फरते जज्बात से उछल पड़ा। मेरा तजर्बा कामयाब साबित हुआ।
اب دوسرا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ نازک اور خطرناک تھا۔ مجھے اپنی اصلی شکل میں واپس آنا تھا۔ یہ تجربہ بے حد اہم تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے خدا کے حضور 7 بار استغفار پڑھی، پھر سرسوتی دیوی کا تصور کیا، اپنی شکل کو ذہن میں جمایا۔ یہاں ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ حکیم شریف کی صورت کا تصور بڑی جلدی میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن اپنی شکل پوری تفصیل کے ساتھ تصور میں نہیں آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی شکل کا تصور جمایا اور سرسوتی کے بتائے ہوئے گندروا اسلوب کو 7 بار دہرا دیا۔ ایک عجیب تذبذب کے عالم میں آنکھیں بند کیے، اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرا۔ میری داڑھی غائب تھی۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا، خوشی سے میرا چہرہ چمک اٹھا۔ میں اپنی اصل شکل میں واپس آ چکا تھا۔ میں وہیں تخت پر خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا مانگی کہ اے قادر مطلق، تو میری نیت کو جانتا ہے۔ میں یہ سب کچھ جس کی خاطر کر رہا ہوں تو اس سے بھی واقف ہے۔ اے قادر مطلق، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا اور توفیق عطا کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ تخت سے اٹھ کر آئینہ طاق میں رکھا اور کمرے میں ٹہلتے اپنے سنسنی خیز منصوبے کے ابتدائی اقدام پر غور کرنے لگا۔ میں نے اسے نازک ترین مشن کی تمام جزیہ ذہن میں طے کر لی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مشن کو تیزی شروع کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ امجد خان کا بلیک وارنٹ ہو سکتا تھا، جیل کے حکام کے پاس پہنچ گیا ہو اور انہوں نے پھانسی کی تاریخ اور وقت بھی طے کر لیا ہو۔ میرے حساب سے ایک روز بعد امجد کی آخری ملاقات ہونے والی تھی۔ شام کے بعد جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں اکبر خان کے مکان پر پہنچا۔ وہ اوپر اپنی بیوی اور بیٹی کے پاس تھا۔ میرا سن کر بیٹھک میں آ گیا۔ میں وہاں اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے ایک ضروری بات کرنے کا کہہ کر اپنے مکان میں لے آیا۔ دوسری منزل میں سے پلنگ پر بٹھایا، کرسی گھسیٹ کے سامنے بیٹھ کر کہا، اکبر خان، میں نے تمہارے بیٹے کو پھانسی کی کوٹھی سے نکالنے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اکبر خان میرا منہ تکنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کہہ رہا ہو، یہ وقت مجھ سے مذاق کا نہیں، اظہار ہمدردی کا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اکبر خان کو اعتماد میں لینا بہت ضروری تھا۔ اس کو اعتماد میں لیے اور اس پر اپنا راز فاش کیے بغیر میرا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ادھیڑ عمر غمزدہ باپ کے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، اکبر خان، میں نے جو کچھ کہا آپ کو کہا اس میں ذرا سا بھی جھوٹ نہیں۔ میری بات غور سے سنیں۔ میرے پاس ایک بزرگ کا دیا ہوا ایسا عمل ہے جس کو پڑھ کر میں کسی دوسرے انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہوں۔ اس بزرگ نے تاکید کی تھی کہ میں یہ عمل صرف اس وقت اپنے کام میں اختیار میں لاؤں جب کسی بے گناہ کی جان بچانے کا مرحلہ درپیش ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت آ گیا ہے۔ اکبر خان ٹکٹکی باندھے مجھے تک رہا تھا۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ذرا بھی توقف کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے پروگرام یہ بنایا کہ میں عمل پڑھ کر تمہارے بیٹے امجد خان کی شکل اختیار کر کے اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا اور اس کی جگہ خود پھانسی چڑھ جاؤں گا۔ وہ اب بھی خاموش تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ قانون کی روح سے میں پھانسی پا جاؤں گا، میں لاش کی طرح سخت ہو جاؤں گا، مگر اصل میں مروں گا نہیں، اور رات کے اندھیرے میں قبر سے باہر نکل کر اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤں گا۔ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا، قانون کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے، میں بھی واپس آ جاؤں گا اور تمہارا بیٹا بھی تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن تمہیں ایک بات کا یقین دلانا ہوگا کہ تم اپنے بیٹے کو قبائلی علاقے میں کسی ایسی جگہ پہنچا دو گے جہاں سے وہ کبھی اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ کیا تم میرے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے میرا ساتھ بلکہ اپنے بیٹے امجد خان کے ساتھ تعاون کرو گے؟ اکبر خان نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، عبداللہ، تم جو کچھ کہہ رہے ہو مجھے یقین نہیں آتا۔ اکبر خان سچا تھا، کسی کو میری بات کا یقین نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو یقین دلانے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے سامنے تجربہ کیا جائے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے اکبر خان، میں تمہارے سامنے اپنی شکل تبدیل کر کے تمہارے بیٹے کی شکل اختیار کرتا ہوں، پھر تمہیں یقین آ جانا چاہیے۔ اکبر خان بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، لیکن یہ بات ضرور تھی کہ وہ تہمات پر یقین رکھتا تھا۔ یہ میرے نقطہ نظر کے حق میں جاتا تھا۔ میں کرسی گھسیٹ کر ذرا پیچھے ہو گیا۔ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے میں نے اکبر خان سے کہا کہ اکبر خان، تھوڑی دیر میں اس کرسی پر تمہارا بیٹا امجد بیٹھا ہوگا، لیکن وہ اصل میں تمہارا بیٹا نہیں ہوگا، میں عبداللہ ہوں گا۔ میں تمہارے بیٹے کی شکل اختیار کر رکھی ہوگی، اسے گھبرانا مت، اپنے ہوش و حواس میں رہنا۔ یہ میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بغیر تمہیں کبھی یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارے بیٹے کو پھانسی کے تختے سے واپس تمہارے پاس لا سکتا ہوں۔ اب میں اپنا عمل شروع کرنے والا ہوں، تم اپنی جگہ پر حوصلے اور صبر سے بیٹھے رہنا اور صرف بزرگ کے بتائے ہوئے عمل کا اثر ہوگا۔ اکبر خان بس میری طرف تکے جا رہا تھا، وہ مجھ سے کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، خدا کے حضور توبہ استغفار پڑھی، پھر سرسوتی دیوی کا خیال کیا اور اکبر خان کے بیٹے امجد کی شکل کا پورا تصور اپنے ذہن میں جما کر سرسوتی دیوی کا بتائے ہوئے گندروا اشلوک منہ میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اشلوک کو 7ویں بار پڑھنے کے بعد میں ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اچانک اکبر خان کی چیخ سے ملتی جلتی آواز بلند ہوئی، میرے بیٹے امجد خان۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ میں اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اکبر خان نے بے اختیار مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ میں نے درست لہجے میں اکبر خان کو ڈانٹ دیا،
اکبر خان اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، میرے عمل کو خراب نہ کرو۔ اکبر خان کلمہ شریف پڑھتا ہوں پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے تک رہا تھا۔ میں نے کہا اکبر خان، میں تمہارا بیٹا امجد خان نہیں ہوں، میں عبداللہ ہوں، تمہارا ہمسایہ عبداللہ۔ میں نے عمل پڑھ کر تمہارے بیٹے امجد خان کی شکل اختیار کی ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تمہارا بیٹا امجد خان اس وقت بھی پھانسی کی کوٹھی میں بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہے۔ اکبر خان میرے قدموں میں گر پڑا، میرے بچے کو بچا لو، میرے بچے کو بچا لو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گندروا شلوک کو 7 بار دہرایا اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا۔ اکبر خان نے اپنے سامنے بیٹھے دیکھا تو میرے گھٹنے پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ رو رہا تھا، تم میرے سچے پیر ہو، میرے بیٹے کی جان بچا لو، وہ بے گناہ ہے، تم میرے سچے پیر ہو، سچے پیر ہو۔ میں نے اکبر خان کو آہستہ آہستہ سمجھایا کہ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ محض ایک بزرگ کے بتائے عمل کا نتیجہ تھا۔ اب میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے میں نے اکبر خان کو پوری تفصیل کے ساتھ ساری اسکیم سمجھا دی۔ اسکیم یہ تھی کہ صبح اٹھتے ہوئے پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنی بیٹی کو اپنے کسی رشتہ دار کے پاس اپنے واپس قبائلی گاؤں کی طرف روانہ کر دے گا۔ وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ اس کی بیوی اپنے بھائی اور بھائی کی آخری ملاقات کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی۔ اس کے بعد کل ہی رات پچھلے پہر پورے 3 بجے رات جیل کی اکبی دیوار کے پاس جو خشک کھائی ہے وہاں چھپ کر بیٹھا رہے گا۔ صبح کے اذان سے پہلے پہلے میں تمہارے بیٹے امجد خان کو دیوار کی دوسری طرف پہنچا دوں گا۔ تم اس کے لیے قبائلی لباس ساتھ لاؤ گے، کھائی میں ہی تم اسے قبائلی لباس پہنا دو گے۔ اس کے بعد تم کسی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر صبح سرحد کی طرف روانہ ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پرسوں تمہارے بیٹے سے آخری ملاقات کا دن ہو۔ تمہیں دوسرے روز صبح واپس اپنے مکان پر پہنچ جانا ہوگا۔ تم مجھ سے باقاعدہ آخری ملاقات کرنے آؤ تو اور مجھ سے مل کر آنسو بہاؤ گے جیسے میں تمہارا اصلی بیٹا امجد خان ہی ہوں۔ پھر پھانسی کے بعد تم میری لاش وصول کرو گے اور قبرستان میں دفن کرو گے۔ اس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا اور تم شہر سے اپنا ٹال بیچ کر اپنے قبائلی گاؤں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا۔ تم سمجھ گئے ہو؟ اکبر خان میں نے 1 بار 2 بار 3 بار ایک ایک تفصیل اچھی طرح ذہن نشین کرا دی۔ زیادہ زور اس بات پر دیا کہ اس کا ذکر ہرگز کسی سے نہ کرے اور مکمل رازداری سے کام لے۔ اکبر خان کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو پھانسی کے تختے سے بچا سکتا ہوں، چنانچہ وہ میری ہدایت پر عمل کرنے کے لیے پورے جذبے کے ساتھ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو کسی دور کے رشتہ دار کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف روانہ کر دیا۔ دوپہر کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے بیوی بیٹی کو گاؤں بھیج دیا ہے۔ میں نے رات کا پروگرام ایک بار پھر دہرایا، ایک ایک تفصیل اس کے ذہن میں بٹھا دی، جیل کی عقبی کھائی کے مقام کی نشاندہی کرا دی، رکشے میں بیٹھ کر اسے جگہ بھی دکھا دی۔ 4 بجے وہ میرے پاس بھاگا آیا۔ اس کی آواز آنسو سے روندی ہوئی تھی۔ آخر باب تھا۔ کسی وقت اسے یہ سب کچھ ایک ڈرامہ سا لگتا تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا پھانسی پا جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اسے پرسوں شام آخری ملاقات کے لیے جیل بلایا گیا ہے۔ میرا قیاس درست نکلا۔ میں نے تسلی دی اور کہا کہ اگر اس نے اسی طرح کیا جس طرح میں کہہ رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کا بیٹا موت کے منہ سے نکل کر اس کے پاس آ جائے گا۔ اکبر خان سر جھکائے آنسو پونچھتا چلا گیا۔ تو میں نے خاص قسم کی جڑی بوٹیوں کو پیس کر اس کا سفوف تیار کیا۔ مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے یہ سفوف اس قدر سریع الاثر اور خطرناک تھا کہ اسے ایک بار ہلکا سا سونگتے ہی انسان بے ہوش ہو جاتا۔ یہ بڑا قدیم امیزہ تھا اور مجھے یاد ہے کہ آج سے ہزاروں برس پہلے میرے والد محترم آپریشن کرنے سے پہلے مریضوں کو یہ سفوف سونگھایا کرتے تھے۔ اس کا اثر 1 گھنٹے تک رہتا تھا۔ زرد رنگ کے اس سفوف کو میں نے پوٹلی میں ڈال کر جیب میں رکھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے نیلے رنگ کی پتلون اور جیکٹ بازار سے خریدی۔ نسواری رنگ کی فلیٹ شوز اور نائلون کی باریک مگر بڑی مضبوط رسی بھی خریدی۔ مکان پر آ کر میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دن کے وقت جب میں اکبر خان کے ساتھ جیل کی عقبی دیوار کی نشاندہی کے لیے گیا تھا تو ایک خاص جگہ کمر ڈالنے کے لیے چن لیا تھا۔ یہاں دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا منارہ بنا ہوا تھا۔ یہی منارہ مجھے آدھی رات کے بعد جیل کی دیوار کی دوسری جانب پہنچانے والا تھا۔ اس کے باوجود میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے بے ہوشی کے سفوف کے علاوہ اپنی غیر معمولی مافوق الفطرت طاقت سے کام لینا ہوگا، ورنہ خالی بے ہوشی کے سفوف کی مدد سے کوئی عام انسان خواہ کتنے دل و تجربہ کار ڈاکو کیوں نہ ہو جیل کی دیوار پھاند کر کسی قاتل کو نہیں بھگا سکتا۔ رات 10 بجے جب گلی میں لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تو میں اکبر خان کے مکان پر گیا۔ وہ کس قدر گھبرایا سا تھا۔ میں نے اسے حوصلہ دلایا اور خدا پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ میں 2 بجے رات اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا ایک قبائلی جگری یار تیز رفتار جیپ لے کر جیل کی دیوار سے کچھ دور سڑک کے کنارے اندھیرے میں موجود ہوگا اور وہ اسی جیپ کے ذریعے اپنے لخت جگر کو لے کر فرار ہو جائے گا۔ جب میری گھڑی نے رات کے ٹھیک 2 بجے آئے تو میں نے غسل کیا، تخت پر آئینہ سامنے رکھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے توبہ استغفار پڑھی۔ پھر سرسوتی دیوی کا خیال دل میں لا کر اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی شکل کا پورا تصور آنکھوں کے سامنے کیا اور سرسوتی دیوی کا بتایا گندروا اشلوک 7 بار دہرایا۔ آخری بار اشلوک پڑھنے کے ساتھ ہی مجھے اپنے جسم اور چہرے پر تبدیلی کا احساس ہو گیا تھا۔
میں نے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا۔ میں آتون نہیں بلکہ امجد خان تھا۔ میری شکل، جسم، چہرہ، ناک، آنکھیں، سر کے بال، ہر شے اکبر خان کے بیٹے امجد خان کی بن چکی تھی۔ مجھے اس کامیاب تجربے پر بہت خوشی ہوئی۔ میں تیزی سے اٹھا، نیلی چست پتلون، نیلی جیکٹ، نسواری فلیٹ شوز پہنے، منہ پر نقاب کی جگہ رومال میں اس طرح باندھا کہ آدھا چہرہ اسی میں چھپ گیا۔ صفوف کی بوڑ اور نائلون کی رسی جیب میں ڈالی، مکان کو تالا لگایا اور گلی سے باہر نکل آیا۔ سارا بازار سنسان پڑا تھا۔ وہ یہ بھی ڈرتا کہ کہیں کوئی گشت کرتا سپاہی یا چوکیدار نہ مل جائے۔ میں ان سے بچنا چاہتا تھا۔ اس میں میرے پاس وقت ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ جیل میں ہمارے محلے سے زیادہ دور نہیں تھی، چوک مجھے خالی رکشہ مل جاتا۔ اسے رکوا کر میں سوار ہوا اور جیل کی عقبی دیوار کے کچھ فاصلے پر اتر کر رکشہ چھوڑ دیا۔ یہاں درختوں میں اندھیرا سا تھا۔ سڑک سے ہٹ کر کھائی شروع ہو جاتی تھی۔ کھائی میں بھی درخت اور جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ اس کے آگے جیل کی دیوار کھڑی تھی۔ میں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی اور جھاڑیوں میں سے گزرتا ہوا دوسری طرف جیل کی دیوار کے پاس نکل آیا۔ جیل کی گول دیوار پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خاردار باڑ کے اوپر بجلی کے کمزور سے بلب روشن تھے۔ میں دیوار کے نیچے اس جگہ آ گیا جہاں دیوار کا منارہ تھا۔ میں نے جیب سے نائلون کی رسی نکال کر دیکھی سے کھلاؤ گھمایا اور اوپر اچھال دیا۔ یہ میری غیر معمولی طاقت تھی جس کی وجہ سے رسی بڑی تیزی سے اچھل کر اوپر مینارے میں جا کر پھنس گئی۔ میں رسی کو تھام کر اوپر دیوار پر چڑھنے لگا۔ جتنی تیزی ہو سکتا تھا میں دیوار کے اوپر خاردار تار پر پہنچا اور سر اوپر اٹھا کر دیوار کی دوسری جانب دیکھا۔ میں نے دیوار پر چڑھنے سے پہلے چہرے پر سیاہ نقاب پہن لیا تھا۔ یہاں نقاب پہننا بہت ضروری تھا کیونکہ میں ایک ایسے قاتل کی شکل میں تھا جو پھانسی کی کوٹھی میں بیٹھا موت کا انتظار کر رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی یہ حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔